اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکین کا قاعدہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے تنوین و نون ساکین کا قاعدہ۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ قاعدہ ہے، اس کو آپ بہت دھیان سے دیکھیں۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں پھر بھی آپ کہیں قاعدہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، قاعدہ آپ کے دماغ میں نہیں آتا ہے، آپ قرآن مجید پڑھتے تو ہیں پر صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو آپ اس قاعدہ کو ضرور دیکھیں اور سمجھیں۔ جس نون پر جزم سکون ہو اس نون کو ساکین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنوین اور نون ساکین کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با الف دو زبر بن پڑھیے یا با نون زبر بن پڑھیے، دونوں کی آواز، دونوں کی ساؤنڈ بالکل ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے با کو نون سے جوڑیں گے، با نون زبر بن ہو جائے گا۔ تا الف، یہ الف ہے، تا الف دو زبر ہے، یہ تنوین کہلاتا ہے، دو زبر، تا الف دو زبر تن، تا نون زبر تن، دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، دونوں کی ساؤنڈ بالکل ایک جیسی ہے۔ اس قاعدہ کو اگر آپ سمجھ گئے تو قرآن مجید پڑھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے نون کے اوپر یہ کیا ہے، کون سا نشان ہے، اس کو کہتے ہیں جزم سکون۔ اس قاعدہ کو ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں، پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اس کا کام یہی ہے، اس قاعدہ کا یعنی جزم کا کام ہوتا ہے پچھلے والے حروف سے ملا دینا، جوڑ دینا۔ جیسے تا نون زبر تن اور تا الف دو زبر تن، دونوں کی آواز ایک جیسی۔ تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو زیر تن، دونوں کی آواز پہ اگر آپ دھیان دیں گے تو دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، اور اس تا کے نیچے جو ہے دو زیر ہے، یعنی اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اور تا نون زبر تن، اس نون کے اوپر آپ دیکھیں گے جزم سکون ہے، اور جزم کا کام ہوتا ہے پچھلے والے حروف سے جوڑنا ملانا۔ جیسے تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، یہاں پہ دو پیش ہے، اسی کو دو پیش کہتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ایک پیش لگ جاتا ہے تو ایک پیش ہوتا ہے، اب یہاں پہ دو پیش لگا ہوا تو اس کو دو پیش بولیں گے۔ تا دو پیش تن، اور یہاں پہ پڑھیں گے تا نون پیش تن، دونوں کی ساؤنڈ ایک جیسی ہے، قاعدہ الگ ہے پر ساؤنڈ دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہاں پہ تنوین کا قاعدہ ہے اور یہاں پر نون ساکین کا قاعدہ ہے۔ تن تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن۔ سا الف دو زبر سن، سا نون زبر سن، سا دو زیر سن، سا نون زیر سن۔ اس سا کو بالکل باریک یعنی پتلی پڑھی جائے گی۔ سا دو زیر سن، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے اس میں۔ سا نون زیر سن۔ سا دو پیش، یہاں پہ بھی دو پیش لگا ہوا ہے، ڈبل پیش ہے۔ سا دو پیش سن، سا نون پیش سن، دونوں کی ساؤنڈ ایک جیسی ہے، قاعدہ الگ ہے۔ یہاں پہ تنوین کا قاعدہ ہے، یہاں پہ نون ساکن کا قاعدہ ہے۔ جیم الف دو زبر جن، یہاں پہ الف ہے اور یہاں پہ دو زبر، اس کو تنوین کہتے ہیں، جن۔ جیم الف دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن۔ دال الف دو زبر دن، دال نون زبر دن۔ آپ میں سے جن کو بھی قرآن مجید پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، پڑھ تو لیتے ہیں مگر قاعدہ بھول جاتے ہیں، بیچ بیچ میں کون سا قاعدہ آ رہا ہے، کہاں پہ کھینچنا ہے، کہاں پہ حروف کو موٹی کر کے پڑھنا ہے، کہاں پہ پتلی پڑھنا ہے، کون سے حروف کو، کون سے قاعدہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے، یہ آپ بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ اس سبق کو بہت دھیان سے دیکھیں اور سیکھیں تاکہ آپ قرآن مجید کو بہتر طریقے سے پڑھ پائیں گے۔ جیسے دال دو زیر دن، یہاں پہ دو زیر ہیں یعنی تنوین،
دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ یہاں پہ دونوں کی ساؤنڈ ایک جیسی ہے۔ یہاں پہ دیا ہوا ہے باکس میں، آپ دیکھیں گے قاعدہ الگ ہے، دونوں کا ساؤنڈ ایک جیسی ہوتی ہے، سب میں وہی ہے، دن دن، دن دن، دن دن۔ آئیے ایک بار اس کو رواں کر لیتے ہیں، یعنی متن کر کے ملا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے تن تن، تن تن، تن تن، سن سن، سن سن، سن سن، جن جن، جن جن، جن جن، دن دن، دن دن، دن دن۔ یہاں پر ہے مشق یعنی پریکٹس۔ اب یہاں پہ آپ کو ملانے کی پریکٹس کرنی ہے اور قاعدہ کو سمجھنا ہے۔ قاعدہ کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ قاعدہ کو بنا سمجھے پڑھیں گے تو بالکل طوطے کی طرح رٹ کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر آپ جا کے آگے قرآن شریف میں اٹکیں گے، صحیح سے نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس لیے قاعدہ کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، اگر آپ کمنٹ کریں گے تو میں ایک کلاس بناؤں گا، جس کلاس میں آپ کو لائیو لوں گا اور آپ کو لائیو بتاؤں گا، لائیو پڑھاؤں گا کہ اس قاعدہ کو، کون سے قاعدہ کو کس طرح سے پڑھتے ہیں اور آپ کس طرح سے پڑھتے ہیں یہ بھی سنوں گا اور آپ کی اصلاح کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے عین الف میں الف مدہ ہے، اس کو کھینچا جاتا ہے، اور دال الف دو زبر دن میں کھینچا نہیں جاتا ہے، تنوین کے بعد جو الف آتا ہے وہ نہیں پڑھاتا ہے، جیسے کہ دال دو زبر دن، تو یہاں پہ الف نہیں پڑھنا ہے۔ دن، سو ان، سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان۔ اب یہاں پر کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ واو ساکن سے پہلے اگر زبر آتا ہے تو واو لین ہوتا ہے، یعنی نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کیا جاتا ہے، جیسے کہ سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان۔ قریبن، قریبن، را کو باریک پڑھنی، قریبن۔ قاف زبر قا، را یا زیر ری میں کھینچنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آتا ہے تو یا بدہ ہو جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے۔ قریبن، با دو پیش بن، یہاں پہ دو پیش لگا ہوا ہے۔ فمن، یہاں پہ دونوں میں نہیں کھینچنا ہے، فا زبر فا، میم نون زبر من، نون ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، لین کرنا ہے یعنی جلدی پڑھنا ہے۔ عظیمن، عظیمن، اس وا کو موٹی کر کے پڑھیں گے، اور اس عین کو، یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس کو حلق سے ادا کیا جائے گا، جیسے کہ عظیمن، میم دو پیش من۔ اور یہاں پہ یا مدہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو وا کے بعد یا جو آ رہا ہے، یا ساکین ہے، یہ یا سکون جس کو بولتے ہیں، اور اس کا کام ہوتا ہے پچھلے والے حروف سے جوڑ دینا، ملا دینا۔ وی من، من، کن، کاف نون پیش کن، مرضن، یہاں پہ دونوں میں دیکھیں گے حرکات ہے، حرکات کو جلدی ادا کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ تنوین ہے، اس کو بھی جلدی ادا کریں گے، غن، مرضن، رسول، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو پیش لن، رسول۔ یہاں پہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، زیادہ نہیں کھینچنا رہتا ہے، تھوڑا سا، جیسے رسول۔ شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، یہاں پر بھی تنوین کے بعد الف آتا ہے، دیکھیے اب تنوین کے بعد جو الف آئے اس کو نہیں پڑھنا ہے، صرف تنوین کو پڑھنا ہے، جیسے کہ شی ان۔ غیشاوتن، غین زیر غی ہے، شین الف زبر شا ہے، غیشا، اور شین الف زبر شا میں جو ہے یہ الف ہے، یہ الف مدہ ہے، الف مدہ کو تھوڑا سا کھینچیں گے، غیشاوتن۔ غاسقن، غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن۔ ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، یہاں پہ یا کو نہیں پڑھنا، یا خالی ہے، تنوین کے بعد جو بھی حروف آئے خالی ہو، جس پہ زبر زیر پیش نہ ہو، اس کو نہیں پڑھیں گے۔
ہدن۔ تو امید ہے ناظرین یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔